ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سبجیکٹ اردو، ماڈل پیپر، سیکشن نمبر 6، پارٹ 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، سیکشن نمبر 6 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے طوالت کے پیش نظر، یعنی آپ لوگوں کو سیکشن نمبر 6 2 ویڈیو میں ملیں گے، یعنی پارٹ 1، پارٹ 2۔ آئیے اب ہم پارٹ 1 کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر 1 سیکشن نمبر 6 سے۔ سیکشن نمبر 6، مندرجہ ذیل عبارت کی باحوالہ متن تشریح کیجیے۔ اس سیکشن میں صرف 2 سوالات کے جوابات دینا ہے اور اس کے نشانات ہیں 6۔ سوال نمبر 1 عبارت ہے، ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت داستان باغ و بہار کے حصے سیر پہلے درویش سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف میر امن ہیں۔ اس کی تشریح ہے، میر امن نے اس عبارت میں درویش کے یتیم ہونے کا ذکر کیا ہے۔ 14 سال تک اس کی زندگی بے فکری سے گزرتی ہے، لیکن اچانک ایک ہی سال میں اللہ کے حکم سے والدین انتقال فرماتے ہیں اور وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح ہے، میر امن نے اس عبارت میں درویش کے بھٹک جانے کا حال بیان کیا ہے۔ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہے، میر امن نے اس عبارت میں درویش کے بھٹک جانے کا حال بیان کیا ہے۔ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے۔ درویش کے پاس بے شمار دولت دیکھ کر اس کے دوست اسے بھٹکاتے ہیں اور وہ ساری دولت کھو بیٹھتا ہے۔ سوال نمبر 3 عبارت ہے، اے بیرن، تو میرے آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت داستان باغ و بہار کے حصے سیر پہلے درویش سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف میر امن ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں میر امن نے بھائی کے لیے بہن کی محبت کو بیان کیا ہے۔ درویش کی ایک بہن ماں کی طرح اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی پتلی ہے اور ماں باپ کی نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمانے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے تم سفر کا ارادہ کرو۔ سوال نمبر 4 نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت افسانہ پنچایت سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف پریم چند ہیں۔ اس کی تشریح ہے، الگو سرپنچ بننے کے بعد
सेक्शन नंबर 6 मिंदरजा झेल इबारत की बाहवाला मतन तशरीह कीजिए। सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद अलगो कहता है कि न तुम हमारे दोस्त हो न हम तुम्हारे। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। सवाल नंबर 5, इस ज़माने में दोस्ती यही है कि जो अपने पर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इसका हवाला है, ये इबारत अफसाना पंचायत से ली गई है जिसके मुसन्निफ प्रेमचंद है। इसकी तशरीह है, अलगो सरपंच बनकर जुमन के खिलाफ फैसला सुनाता है और जुमन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस ज़माने में दोस्ती यही है कि जो अपने पर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। लेकिन गांव के तमाम लोग अलगो के फैसले की तारीफ करते हैं। सवाल नंबर 6, आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म खुदा का हुक्म है। हवाला है, ये इबारत अफसाना पंचायत से ली गई है जिसके मुसन्निफ प्रेमचंद हैं। इसकी तशरीह है, अलगो के मामले में जुमन सरपंच बनता है और सोचता है कि वो अलगो से बदला लेगा। लेकिन सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद जुमन को इसकी अहमियत का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म खुदा का हुक्म है। सवाल नंबर 7, अबे वो मुसव्विर जज्बात ज़रा एक गिलास पानी लाना। इसका हवाला है, ये इबारत मज़मून मैंने लिखना कैसे शुरू किया से ली गई है जिसके मुसन्निफ इब्ने सफ़ी हैं। इसकी तशरीह है, इस इबारत में इब्ने सफ़ी की पहली कहानी की इशाअत पर यानी छपने पर घर वालों के मज़ाक का जिक्र है। रिसाले यानी मैगज़ीन से के मुदीर यानी एडिटर ने इस कहानी को किसी बड़े अदीब की कहानी समझकर मुसव्विर जज्बात के नाम से शाये किया यानी छपाया। घर वालों ने ये कहानी देखकर इन्हीं ये ताना दिया था। सवाल नंबर 8, फिर इन दोनों ग्रुपों में भी मज़ीद ग्रोहबंदियाँ हुई और अपनी डफली अपना राग वाला रुझान तेजी से बैठने लगा। ये इबारत मज़मून मैंने लिखना कैसे शुरू किया से ली गई है जिसके मुसन्निफ इब्ने सफ़ी हैं। इसकी तशरीह है, उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक और के नाम से एक तहरीक चलाई गई थी। इब्ने सफ़ी भी तरक्की पसंद शायर कहलाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक और जिद्दत पसंद दोनों ग्रुपों में मज़ीद ग्रुप बन गए और सब अपने तौर से शायरी करने लगे।
سوال ہے، ان کا خیال ہے کہ مجھے مقصدی ادب پیش کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ تشریح بجائے خود ایک مقصد ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت مضمون میں نے لکھنا کیسے شروع کیا سے لی گئی ہے، جس کے مصنف ابن صفی ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں ابن صفی کی جاسوسی ادب کے متعلق لوگ انہیں مقصدی اور اصلاحی ادب پیش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تب وہ ایک اہم بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ناول لوگوں کو تفریح، سکون اور قانون سے واقفیت پہنچاتے ہیں، لہٰذا جاسوسی ادب بھی مقصدی ادب ہے۔ سوال نمبر 10، دو ہم تخلص لوگوں میں اتنا بھائی چارہ تھا کہ خاص طور سے شاعری کے سلسلے میں کوئی غیرت نہیں برتی جاتی۔ حوالہ ہے، یہ عبارت خاقہ محبوب حسین جگر سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف یوسف ناظم ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں یوسف ناظم نے مزاحیہ انداز میں علی سکندر جگر اور محبوب حسین جگر کے تخلص کے متعلق لکھتے ہیں کہ جگر مرادآبادی نے شاعری کی ہے، جبکہ محبوب حسین جگر نے شاعری نہیں کی، لیکن جگر مرادآبادی کی شاعری پر محبوب حسین جگر کو بھی داد مل جاتی تھی۔ سوال نمبر 11، صرف سیاست وہ اخبار تھا جس کے مدیر اور منتظم دونوں غیر شاعر تھے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت خاقہ محبوب حسین جگر سے لی گئی ہے، جس کے مصنف یوسف ناظم ہیں۔ تشریح ہے، اس عبارت میں یوسف ناظم نے محبوب حسین جگر اور عابد علی خاں کی دوستی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق حیدرآباد میں صحافت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، ان میں سے بہت سے لوگ شاعر تھے، لیکن صرف سیاست وہ اخبار تھا جس کے مدیر اور منتظم دونوں بھی غیر شاعر تھے۔ سوال نمبر 12، طویل مضمون کو مختصر کرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن مختصر مضمون کو مختصر کرنا صرف محبوب حسین جگر کا حصہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت خاقہ محبوب حسین جگر سے لی گئی ہے، جس کے مصنف یوسف ناظم ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں یوسف ناظم نے محبوب حسین جگر کی ادارت کے طریقے کو بیان کیا ہے، خاص طور پر وہ مضامین اور خبروں کی اصل بات کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری کلام کاٹ چھانٹ کر مختصر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔